الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا مشک مچایا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ علماء کرام، معزز خواتین و حضرات، معتکفین و معتکفات، طلباء و طالبات اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں ایمان کی اور قرآن کی اور اس مبارک ماہ رمضان کی نعمت نصیب ہوئی، اور یہ تمام نعم الہیہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے نصیب ہو، ورنہ ہم از خود کسی نعمت کے بھی حقدار نہ تھے۔ آج میں نے سورہ انفال کی ابتدائی آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے، اور یہ تسلسل ہے پچھلے جمعۃ المبارک کے خطاب کا۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں جو احباب شریک تھے انہیں یاد ہوگا کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ۔ سورت کے اس ابتدائی حصے پر گفتگو ہوئی تھی، اور غزوہ بدر کے پس منظر اور پیش منظر کے حوالے سے اس کے سفر شروع ہونے سے پہلے کی صورتحال اور غزوہ بدر کے ختم ہو جانے کے بعد کی صورتحال دونوں کا ذکر کرتے ہوئے اس قرآن مجید کی اس مبارک سورہ کا نزول اور اس میں نفس انسانی کی اصلاح کی ہدایات کا
مفصل تمثیلات کے ساتھ ذکر ہوا تھا۔ آج ہم اسی مضمون کو مکمل کرنے کے لیے اس سے اگلی آیات کریمہ کی کہ بیان کو لے رہے ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اس پچھلی شرط کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ اب آج کی تلاوت کی گئی آیت کریمہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ مومن کون ہے۔ اللہ رب العزت کی نگاہ ہے، کلمہ حصر سے مومنوں کی تعریف شروع کی جا رہی ہے کہ انما المؤمنون، بیان یہ ہو رہا ہے اللہ پاک کا کہ مومن فقط وہ لوگ ہیں۔ کلمہ حصر کا مفاد یہ ہوتا ہے کہ اس بات میں تاکید بھی قائم کی جاتی ہے اور حصر اور اختصاص بھی قائم کیا جاتا ہے۔ یہ بیان کیا جائے گا کہ انما کہہ کر المؤمنون، اب مطلب یہ نہیں ہوگا کہ مومن وہ لوگ ہیں۔ جب کہا جائے قرآن مجید نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا الذین آمنوا بھی کہہ کر، اور ان المؤمنین الذین کہہ کر اگر بات کو شروع کیا جائے تو پھر تو مانا ہوگا کہ بے شک مومن وہ لوگ ہیں یا مومن ایسے لوگ ہیں جیسے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقین اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یا سورہ آل عمران میں جیسے ارشاد فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت جس کے عرض اور چوڑائی میں زمین و آسمان کی ساری وسعتیں سما جاتی ہیں، وہ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اعدت للمتقین، متقین کون لوگ ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ متقی وہ لوگ ہیں جو سری اور جہری، چھپے بھی اور اعلانیہ طریقے، دونوں طریقوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تنگ دستی ہو یا فراخ دستی ہو، دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ وہ اسلوب ہے جہاں عام طریقہ ہے کسی کی تعریف کرنے کا یا کسی کے اوصاف کو بیان کرنے کا یا کسی کے بیان کو مزید ایکسپلین اور ایلیبوریٹ کرنے کا، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی شے کی تعریف کلمہ حصر کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب تعریف کلمہ حصر کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے یہاں ہوا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، انما کہہ کر، انما کلمہ حصر ہے۔ اس سے یہ معنی پیدا ہو جاتا ہے کہ جو تعریف آگے کر رہے ہیں، جن میں یہ خوبیاں پائی جائیں گی، صرف وہی لوگ ہی مومن ہیں۔ یہ بات توجہ طلب ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حکم میں، اپنی تعریف میں، بیان میں ایک تاکید پیدا کر دی ہے اور ایک حصر پیدا کر دیا ہے، اور اس طبقے کو اوروں سے امتیاز کر دیا ہے، اختصاص پیدا کر دیا ہے، یہ کہہ کر کہ اگر تمہیں مغالطہ ہے تو دور کر لو، میرے نزدیک تم جو تعریف چاہو کرتے پھرو، جو مفہوم چاہو ذہن میں بیٹھاتے پھرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں، ہمارے نزدیک تو مومن فقط وہ لوگ ہیں جن میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، صرف وہ لوگ ہیں۔ صرف اور فقط اگر لگ جائے تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اردو میں کہ مفہوم میں ایک حد بندی ہو جاتی۔
اللہ رب العزت نے اس حصر کے ساتھ ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ پھر آگے بھی چل رہا ہے بیان، فرمایا کہ بے شک مومن تو صرف وہ لوگ ہیں، کون لوگ؟ اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ جائیں،